نماز کی کوئی بندہ اٹھ کے بتائے اتنے تو کچھ بھی نہیں، بالکل سازگار حالات ہیں، بہترین ماحول ہے، کوئی یزید نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کوئی فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی شداد نہیں، کوئی حمان نہیں، کوئی قارون نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ پھر بھی کیوں دین سے بھاگے ہوئے، کیوں نماز پڑھنے کو تیار نہیں؟ کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی ابتلا نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہے حضرت جی۔ سونی مسجدیں ہیں، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، وضو کرنے کو ٹھنڈا پانی ہے، نیچے قالین بچھے ہیں حضرت، کوئی اس لیے میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی پڑھنا، اور ویسے کرنی سننے ہو تو میرے جیسے مولوی سے نہ سننا، کسی فقیر سے بیٹھ کے سننا، وہ تجھے بتائیں گے وہ ویسے کرنی تھے کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ہماری طرح آپ کی زندگی نہیں تھی، وہ پھل وہ سبزیاں جو گل سڑ جانے کی وجہ سے لوگ روڑی پہ پھینک دیا کرتے تھے، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے دھو کے گلا ہوا ایسا کاٹ کے باقی جو بچ جاتا وہ کھایا کرتے تھے۔ لکھا ایک دن حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڑی پہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے، تھوڑی دور ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا، تب کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہ کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ، میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے، تو اپنا تلاش کر، مجھے اپنا تلاش کرنے دے۔ پھر دل مبارک میں کو خیال آیا تو پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سنو اویس پہ بھونکنے والے، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو گیا تو کتیا اویس تجھ سے چنگا ہے، لیکن اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو کتے پھر تو ہی اویس سے چنگا ہے۔ اور شان کیا ہے، حضور نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق مولا مشکل کشا کو جبہ دیا، فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی، اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا ہے۔ لکھا جب عشاء کی نماز آتی پڑھ کے نا جماعت کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف لے آتے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے آج قیام کی رات ہے، ساری رات قیام میں گزارتے۔ جب اگلی رات آتی تو اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں گزارتے۔ جب اگلی رات آتی تو کہتے آج سجدے کی رات ہے، ساری رات سجدے میں گزارتے۔ لیکن کھانا کیا، اتھے بریانی، اتھے چھوٹا گوشت، اتھے پیزا، اتھے برگر، اتھے شوارما، لیکن کوئی کتھے قیام، کتھے رکوع حضرت، کتھے سجود حضرت۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینو سینے لاوے۔ دین حضرت جی، دین نہیں تو یاد رکھنا کل امام حسین نے کھڑا کر کے پوچھ لینا دین کدھر ہے۔ ہاں جی او بھائی جی، او میں جو کرن ڈیا تھا اسٹیج کے سامنے کھڑے ہونے کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کل اگر انہوں نے پوچھ لیا کتنے تو کیا جواب دو گے؟ اور پوچھنا ہے حضرت جی، جو آج کل ہم آپ کو اسٹیجوں پہ سنا رہے ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونا، جو آج کل ہم آپ کو، ہم نے تو آپ کو بالکل چل کر دیا ہوگا کہ ہونا ہی کچھ نہیں۔ اتنے جاندے ہیں جناب فرشتیاں نے آر لے کے کھلوتیاں ہونا ہے، جاندے ہیں منو پانے نے اگے جناب جنتی گڈی کھلوتی ہونی ہے، فرشتے نے دروازہ کھولنا ہے تو منو بھا کے کہنا کوئی ٹینشن ہی نہیں، نہ سورج سوا نیزے تے، نہ زمین تانبے دی، نہ حساب، نہ کتاب، نہ پل صراط، نہ اللہ دی بارگاہ کو جواب، نہیں ہے زدہ جنت۔ ہم نے تو آپ کا مزاج بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے بندہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نماز پڑھی ہندی، کاش میں نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہوتی۔ قرآن کہہ رہا ہے بندہ کہے گا اس دن، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ. وہ ہمارے اسٹیجوں سے تو قرآن ویسے غائب ہے حضرت، شعر و شاعری کا راج ہے آج کا. ہمارے اسٹیجوں سے تو قرآن غائب ہے حضرت، شعر و شاعری کا راج ہے ہمارے اسٹیجوں پہ حضرت. اور شعر بھی وہ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے اس جملے کا، لفظ کا، شعر کا سامنے بیٹھوں پہ کیا اثر ہوگا حضرت. کوئی احتیاط نہیں حضرت، بے عملی کو فروغ دیا جا رہا ہے حضرت. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. میں نے خود سنا جی اسٹیجوں پہ وہ بیٹھ کے میاں نعت خاں کہہ رہا ہے، اور تو ہی میرے نال کا وہ سارے کہ مینو روز حشر دا ڈرنا، سارے نال لگے. وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین. تجھے کیا پتا حساب کا دن کیا ہے. اور 2022 والے نعت خاں کے ساتھ مل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سانو ڈر ہی نہیں کوئی، نہ نعت خاں کو خوف، نہ سامنے والوں کو ہوش. اور ہم بھی علماء چپ کر کے اسٹیجوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم بھی نہیں اس کو پوچھتے ہو بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، تجھے پتا تو کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن میں اچھا پہلے کہا وما ادراک ما یوم الدین، پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور اگر حضرت آپ کو وہم ہے نا عاشق ہونے کا، تو میں آپ سے پوچھوں گا میاں تو کون سا عاشق ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا تو سامنے حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، ان سے بڑا بھی کوئی عاشق ہے؟ جب قرآن اتر رہا تھا سامنے عمر فاروق بیٹھے تھے، تو ان سے بھی بڑا عاشق ہو گیا؟ بے عملی ہے، بے عملی. محبوب صحابہ کو بٹھا کے تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا قیامت والے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرمایا پاؤں میں آگ کی جوتیاں. صحابہ بیٹھے ہیں سامنے سارے. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے پکا، ہر صحابی جنتی ہے حضرت. لیکن ان کو بھی محبوب بٹھا کے فرما رہے ہیں بروز قیامت جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. جڑے پکے جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہہ چکا ان کے لیے. محبوب ان کو بھی بٹھا کے فرما رہے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھے گا اس وقت سب سے شدید عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر اس بندے سے پوچھیں گے بندیا اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو پھر ساری زمین فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا رب کریم میں تیار ہوں. تو پھر اللہ آگے سے فرمائیں گے بندیا آج تو ساری زمین فدیے میں دینے کو تیار ہو گیا، لیکن جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا میں نے تجھے بڑے آسان کام کہے تھے وہ تو نے کیے کوئی نہیں. آؤ یار بولنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، پنڈورا بھرا پڑا ہے، لیکن نہیں یار سب تو پہلے اپنی نمازاں پوریاں کریے. 5 وقت کی نماز، کربلا میں نماز، بدر میں نماز، احد میں نماز، حنین میں نماز، تبوک میں نماز، خیبر میں نماز، خندق میں نماز، کربلا میں نماز، مکہ میں نماز، مدینہ میں نماز. امام حسن بصری نمازی، جنید بغدادی نمازی، حارث محاسبی نمازی، باجدید بستامی نمازی، غوث اعظم نمازی، خواجہ غریب نواز نمازی، سلطان الہند نمازی، سلطان المشائخ نمازی، بابا فرید نمازی، جماعت علی شاہ نمازی، لیکن ہم نہیں نمازی. کوئی سوال نہیں اٹھتا دیدہ دلیری سے بے نماز ہم حضرت. غوث اعظم سلطان باہو وہی خون مبارک، اسی خاندان مبارک کے دونوں چشم چراغ حضرت. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی کوئی نہ، پیچھے کیا رہ گیا یار. محبوب فرما رہے ہیں مسلمان کافر میں فرق نماز، دین کا ستون نماز، مومن کی معراج نماز، فرض نماز، سب سے پہلے سوال نماز. جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذاب،
महबूब फरमाते सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को दिया जाएगा 17 अजाबों में से पहला अजाब ये होगा, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। लेकिन दुख पता है आप पे किस बात का है? आपको टेंशन ही कोई। इतने सिर्फ एक डॉक्टर है जरी नब्ज फाड़ के कह देना ओए तू तू कल तक ही रहना है, तू सिरे मर जाना है, आप मान जाओगे? आप मान जाओगे? एक डॉक्टर कह देना वही नहीं आती, गैर नबी है, इल्हाम नहीं, कश्फ नहीं, कुछ भी नहीं, दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजा है, 2000 रुपया लेके चेक कर रहा है, वो आपको सिर्फ कह दे तू मर जाना है जरा, तुम सारे मान जाओगे। अल्लाह और अल्लाह का रसूल बार बार हमें कहें, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अब मैंने कहा है ना जी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 17 अजाब होंगे। उन्हें तो चाहिए कि आज तो बात जी एक नमाज भी ना बंदा छड़े, लेकिन मुझे पता क्या होना है, क्योंकि यकीन नहीं है जी। हम वो लोग हैं, हमें डॉक्टर की बात पे यकीन है, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे वो यकीन नहीं है। मैंने डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर छोड़ते देखा है जी। मैंने डॉक्टर के कहने पे लोगों को मदीना की खजूर छोड़ते देखा है। नहीं, डॉक्टर ने मना किया था, मैं शुगर है ना, डॉक्टर ने मना किया था, तू मारी जाए तो चंगा किते, तू जिंदा क्यों है ओए? तू डॉक्टर दे आखे हजूर दे शहर दी खजूर नहीं खान दिया, तू मारी जा किते, तेरे जे बंदे नू की करना जिंदा रह के। हला याद रखना ओए, जितनी मर्जी बीमारी हो, अजवा हो, मदीने की खजूर हो, फट खा लेना। मैं दलील दूंगा हदीस से। मेरे महबूब फरमा रहे मदीना की मिट्टी में शिफा है, तो मदीना की खजूर भी तो मदीना की मिट्टी से निकली है ना। और मर भी गए तो फरिश्ते कल को यही कहेंगे ना, या अल्लाह वही है जो मदीने की खजूर खा के मरे, ये वही है जो मदीने की खजूर खा के मर गया था। मदीने की खजूर खा के मरण कोई नहीं, जो लगाया मैं लिख के देने तैयार। मदीने की खजूर तो जिंदगी दे देती है बंदे को, लेकिन क्या है, मैंने लोगों को डॉक्टर के कहने पे वो भी छोड़ते देखा है। हज़रत महबूब क्या फरमा रहे हैं, बेनमाज को जैसे कब्र में रखा जाएगा 17 अजाबों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहला अजाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो ये होगा, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। बनता भी है मिलना उसका। हालांकि ये आज भी हमें दबोच सकती है ज़मीन, ये उसके हुक्म पे किताबें है, ये आज भी हमें दबोच सकती, क्योंकि अल्लाह ने कहा नहीं अभी नहीं कहना कुछ, जब आएगा फिर पूछ लेंगे इसको, अभी कुछ नहीं कहना इसको। ये दबोच सकती है आज भी। 2005 का ज़लज़ला याद है ना, इंजन कीता सी बस थोड़ा जहा, लेकिन फिर उस दिन इसको ऑर्डर आ जाएगा दबोच, अब इसको जितना दबोचना दबोच। ये वही बेवफा है जो 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 तुझ पे रह के हर जगह गया। आज हजरत हमें लाहौर शादी का कार्ड आ जाए, सन टपरे जावांगे कि नहीं जी? जावांगे ना। हम वो लोग हैं बंदे के भेजे हुए कार्ड पे, बंदे के बुलावे पे विद फैमिली लाहौर जाने को तैयार हैं, लेकिन इधर हाल ये है वो रोज मेरे मोहल्ले में उसका घर है, वो मुझे 5 बार बुलाता है, मैं कोई नहीं जाता है। तो फिर इसका दबोचना बनता है कि नहीं बनता? बनता है जी, क्यों नहीं बनता इसका? ये इसीलिए दबोचेगी, तू वही है ना, मेरे ऊपर रह के तू हर जगह गया। कुल का सने आया तू गया, 10वें का सने आया तू गया, 40 का सने आया तू गया, शादी का कार्ड आया तू गया, मंगनी का कार्ड आया तू गया, निकाह का कार्ड आया तू गया, वलीमे पे तू गया। तू वही है ना जिसको रोज तेरा रब 5 बार अपने घर बुलाता था, तू नहीं आया, आज मैं देख तेरे साथ करती क्या हूं। इसका बनता दबोचना। ये हजरत एक हमारे सूफी बुजुर्ग हुए हैं, इंडिया में हजरत का मज़ार है, और हजरत पे अल्लाह का करम ये था कि जब ये चीज़ों के पास से गुजरते थे ना, तो चीज़ें हजरत से कलाम किया करती थी और फिर ये लिख लेते थे। उन्होंने कमो पेश 153 शेर लिखे हजरत जी। इसी तरह तस्बीह पे लिखा, रोटी पे लिखा, बड़े अशार हैं हजरत उनके। एक दिन ना गुजर रहे थे, एक कुम्हार ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि मिट्टी की कहानी करन रहा था, मट्टी बनाने के लिए ना मट्टी को पैरों से गूंद रहा था हजरत जी उसको। हाँ जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा इसलिए ख़ुद भी है कि बचपन में ना जब मेरी नानी अम्मी, जिसको पता नहीं उर्दू में उसको क्या कहेंगे, पंजाबी में उसको कहते थे टारा, वो टारा लिपदी होंगी सी, तो वो मट्टी में तूड़ी डाल के ना, तो हमें भी, हम शहर वाले थे, हमारे लिए वो बड़ा एक मामला होता था मट्टी में जाना। तो मैंने देखा था कि थोड़ी देर बाद जब मट्टी सख्त होनी ना तो फिर मुश्किल होती थी,
وہ پاؤں پکڑ دی تھی حضرت جی ہیں چھا چڑھ جانا ہف جانا. وہ حضرت بھی نا کمہار کے پاس سے گزرے تو مٹی بول اٹھی. اور مٹی کیا کہتی ہے؟ ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے. مٹی کہنے لگی وہ کمہارا تو کنی دیر میری کہانی کریں گا, ہونی تیرا ساہ پھول جانا, تو تھک جانا تو پرے ہو کے بہ جانا. آپ نے سن لی. آپ نے کہا اس کو چھوڑ, مجھے بتا تاکہ تیری بات میں آگے پہنچاؤں. تو پھر جو مٹی نے لکھا حضرت دوسرے مصرے میں لکھتے ہیں کیا؟ ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے, ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. گل چودھری تیرے نال اس دن کران گے جدن تو تھلے آئے گا. آئیے تینوں کھ نہیں آکھنا ہے, گلاں تیرے نال اس دن ہون گیاں جدن تو تھلے آئے گا. آئیے تینوں کھ نہیں آکھنا ہے کیونکہ آرڈر نہیں, اس دن مینوں آرڈر آ جانا. آکھ جو آکھنا ہی اس بے وفا نو جڑا لوکاں دے بلایاں تے جاندا رہا ہے, میرے بلایاں نہیں آیا ہے. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے, ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. نہیں حضرت جی وقت ہے ابھی, آؤ یار اپنی نمازیں پوری کریں. 5 وقت کی نماز ہیں, 5 ہیں تحفہ دی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے دیا. یار اتنے خوبصورت تحفے کی کیوں بے قدری کر رہے؟ عرشوں پہ بلا کے دیا. روزہ ادھر فرض, حج ادھر فرض, جہاد ادھر فرض, زکوٰۃ ادھر فرض, نماز کون سا تحفہ ہے؟ بلا کے دیا حضرت جی. وہ ایک سجدہ جسے اقبال کہتے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. نہیں حضرت اپنی نمازیں پوری کرو یار. کل صاحب دے پیش ہونا جمعیاں اور صاحب نے پوچھنا جی حضرت جی کچھ پلے نہیں رہ جائے گا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. مجھے حضرت یاد ہے اپنا بچپن, مجھے یاد ہے حضرت جی بچپن میں نا والد صاحب بڑے سخت مزاج تھے حضرت جی. مجھے والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے کے لیے بھیجا. بارش برسی تھی, کیچڑ تھا, میرا پاؤں پھسلا, میں گر گیا کیچڑ میں, دہی گر کے ضائع ہو گیا سر. اب میں سائڈ پہ بیٹھ کے نا رو رہا تھا. میرے چاچا جان آ گئے, مجھے روتا دے کے کہتے ہیں کیوں رونے ہیں؟ میں چاچا جی پیر تل کیا تھے دہی روڑ گیا. تو انہیں فرمانے لگے اس میں رونے والی کون سی, چل کار اٹھ چلیے. میں نے چاچا جی کار نہیں جانا. میں کہیں کیوں؟ میں ابو جی نے بڑا مارنا. سخت بڑے تھے نا مزاج کے. مجھے آگے سے کہنے لگے چلے آ, ایک پتر ہیں وہ 17 سال بعد ہوئے ہیں تو کم از کم کو کلو دہی نہیں تو پا تینوں نہیں مارن لگا. میں دہی تو نہیں مار پینی, ماریا اس گل تو پینی ہے, تینوں پتہ ہی نہ چکڑ ہے کیچڑ ہے تو ویک کے پیر کیوں نہیں رکھے ہے. مجھے مار پڑنی ہے میری سستی اور غفلت کی وجہ سے, دہی پہ نہیں پڑنی کوئی بھی. وہ مجھے اپنی گارنٹی پہ لے گئے, تو چل میرے نال نہیں پا تین کھ کہہ, لیکن انہوں نے بھی پا ہی سی جی. چاچے ہوری چھوٹے ہیں سارے ہیں, تو ابو جی نے مینوں چاچے دے سامنے ہی ماریا, چنگا ماریا. وقت گزر گیا, میں ایک دن ملتان جا رہا تھا, ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھا تھا. اللہ نے بات یاد کروا دی, بچپن کی بات بڑے سالوں بعد یاد آئی, اور میں بڑا رویا. پھر رویا کس بات پہ؟ رویا اس بات پہ مولوی سلیمان کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ہیں ڈرنڈے آسے یہ تھے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھا ہے. کل اللہ تے اللہ دے رسول دے سامنے کس طرح جانے میں سارا کچھ تو روڑ چھڑے ہے, روڑی گیا نا. کتھے نے ہے نہیں نمازاں ساڑھے کر, کتھے وے تہجد ادھر, کتھے وے قرآن دی تلاوت, کتھے وے ذکر ادھر, کتھے وے صدقہ, کتھے وے خیرات. کدی کسی معاف کیتا ہے رب نے کسی نے؟ کدی کسی دے عیباں دے پردہ پایا؟ کیا ہے ہمارے پاس ادھر لے کے جانی کو ادھر؟ اسی لیے تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے الف آیا سین تو لال خریدنے نو وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, تیرے جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. یہی پیغام حسین ہے, یہی فکر حسین ہے, یہی انداز حسین ہے. اپنی نمازیں پوری کریں یار. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, چلو ایک سرا سے پڑھیے نا, باقی پھر ہو سکتا ہے اللہ دے صدقے کرم کر چھے, لیکن نماز حضرت پہلا نماز
اور باقی جو نمازی احباب بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے جی آپ کر لیتے نا پڑھ کے چلے جائیں، ان بچوں کو انہوں نے کسی نے دعوت دینی ہے؟ یہ کلے پڑھنے والا معاملہ نہیں، ٹھیک دعوت دیں حضرت، لیکن یاد رکھیے گا دعوت دینی ہے، کسی کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرنا۔ ایسی دعوت بھی ہیں اور تم ہی پڑھ لیا کر کدی نماز وہ پڑھے گا حضرت، یہ بھی کدی کو پڑھتا ہے حضرت، محبت ہو حضرت جی دعوت۔ بلکہ میں تو کہوں گا حضرت جی میں نے تو دیکھا ہے مسجدیں اجاڑی نمازیوں نے حضرت جی، بڑا رول ہے ان کا مسجدیں اجاڑنے میں حضرت۔ میں حضرت صاحب یکم رمضان کو نا عمرے سے واپسی ہوئی، یکم رمضان وہ کسی نے نا کچھ سکھوں کے حوالے سے وہ کلپ شرارت کر کے نا کاٹ کے چڑھا دیا، وہ کافی فتنہ بن گیا، مجھے پھر ذرا تھوڑا سا نا وہ سائیڈ پہ ہونا پڑا، کسی جگہ میں نے کچھ دن گزارے۔ وہ پہلی فجر تھی جی رمضان کی، وہ سارے کہنے نہیں حضرت کاری پڑھ لو مسجد چ نہ جاؤ ہے، میں چلیا میں نماز پڑھانا والا ہوں، تم ان کہنے پڑھن بھی نہ جا کم از کم، میں کر لاں گا۔ میں نے حضرت وہ رومال سے خود کو کور کر کے نا میں جا کے صف میں بیٹھ گیا، پہلی فجر تھی رمضان شریف کی، رش تھا مسجد میں، اور میرے ساتھ نا حضرت دو نمازی بیٹھے تھے مسجد کے پکے، ظاہر ہے وہ لوگ آ گئے، پہلی سحری تھی وہ جگہ پور ہو گئی، انہیں ایک نمازی دوجے نو کی کہندا ہے سارا سال وڑدے کوئی نہیں، آج جا کے میری جگہ مل لی۔ میں لے بھائی کیسے نمازی نہیں ہوئے، انہوں کوئی خوشی نہیں ہے کہ رب دے گھر رونق لگی، کیسے نمازی نہیں، انہوں خوشی کوئی نہیں، یہ پھر رون ڈے ہے میری جگہ مل لی، وہ بھائی وڈیا سارا سال تو ہی پڑھی ہے جی کو بہ گیا آ گئے تو خوشی منا کوئی آیا رب دے گھر۔ میں حیران رہ گیا، میں وہ کیسے نمازی ہیں یار جی، خوشی کوئی نہیں۔ اچھا میں نے کہا چلو کوئی دوسرا سمجھانے والا کو اچھی بات سمجھائے گا۔ اچھا وہ انہوں کی کہندا بھا وڈیا کانوں ایڈا پریشان ہون ڈے ہیں، یہ موسمی ڈڈو نے اج گئے کل گئے پھر اسی اتھے ہی بہنا کرنا ہے، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، یہ ہمارے نمازیوں کا حال ہے، نہ آنے کی خوشی ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، اجڑ گیا یار سارا کچھ تباہی۔ ختم نبوت محنت کرو، تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ٹھیک ہے جی، آپ پڑھیں گے نا نماز جی، آپ کھولیں گے نا قرآن پاک، آپ ذکر کریں گے نا جی، آپ درود پاک پڑھیں گے نا جی، اور جو نمازی ہیں وہ دعوت دیں گے نا دوسرے لوگوں، لکھ کے دینی ہے جی، نہ غصے نہ دینی ہے، نہ ٹچکر کرنی ہے، نہ طنز کرنی ہے، نہ اجت کرنی ہے، نہیں لکھ کے دعوت دینی ہے۔ دو دعوت، اس وقت دعوت کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ان کو لاؤ مسجدوں میں۔ ہمارے بڑماخری بات جی، ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کی ہے،